آج اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ عام ہونا ہی خاص ہے۔ آپ اپنی زندگی کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہر ایک ذہن میں ابھرتا ہے کہ وہ کیسے بدل سکتا ہے اپنی زندگی کو کیسے کامیابی سے جی سکتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اللہ نے ہر انسان کو کئی خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کوئی لکھ سکتا ہے تو کوئی بول سکتا ہے، کوئی اپنی آواز کو دنیا تک پہنچانے کا ہنر جانتا ہے، اور کسی میں سننے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد کو باغور سنتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کا حل نکال دیتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک ایسی کتاب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جو عام عورت کی کہانی ہے، وہ کہانی جو ہمارے معاشرے میں ہر فرد خصوصاً عورتیں جیتی ہیں۔ اس کہانی میں کامیابی کے گر چھپے ہیں۔ اس میں آپ کے لیے ایک امید چھپی ہے کہ دراصل عام ہونا ہی خاص ہے۔ آپ کو کامیاب ہونے کے لیے خاص ہونا ضروری نہیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر کسی چھوٹی سی جگہ پر بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ محبت کے 40 اصول آخر ہیں کیا؟ وہ کیا موڑ ہے کہ جس نے ایک عام گھریلو عورت کو دنیا کے سفر پر مجبور کیا؟ اس کے اندر کی دنیا اس پر آشکار کی۔ جب اندر کی دنیا جان لی تو باہر کی دنیا خود ہی اپنی جگہ ڈنکے کی چوٹ پر منوا لی۔ آئیے جانتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کامیابی کی طرف پہلا قدم ایلف شفق نے کیسے اٹھایا۔ ایک یہودی عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ایک عام گھریلو زندگی گزار رہی تھی۔ 40 سال گزرنے کے بعد جب اچانک اس کی زندگی بدلنا شروع ہوئی، بچوں کے بڑے ہونے اور اپنے فیصلے میں خود مختار ہونے کے بعد اسے تنہائی اور بے چینی محسوس ہوئی۔ وہ سوچتی کہ ایسا کیا کرنا چاہیے۔ اس کے ارد گرد اندر باہر ایک تنہائی اداسی تھی۔ وہ خود سے پوچھتی پر جواب نہ ملتا۔ اسی سنا میں اسے ایک کتاب سویٹ بلاسفہمی کا ترجمہ کرنے کا کہا جاتا ہے۔ یہ بظاہر ایک عام چھوٹا سا کام اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی درویش شمس تبریز کی ہے، جو کہ دل میں خدائی محبت کے انوکھے انداز سجائے ہوئے ہیں، جو ایک ایسے ساتھی کی تلاش میں ہے جسے وہ اپنے علم سے منور کر سکے۔ اسی لیے انہوں نے سمرقند سے بغداد کا سفر اختیار کیا اور ان کی ملاقات جلال الدین رومی سے ہوئی۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے دوستی اور محبت کی وہ داستان جس نے ایلف شفق کو یہ کتاب لکھنے پر مجبور کیا۔ جلال الدین رومی کا سفر کہ کیسے وہ شمس تبریز سے متاثر ہوئے، ان کی شاعری، واز، ہر بات میں صوفیزم جھلکنے لگا۔ اس لیے انہوں نے سمرقند سے بغداد کا سفر کیا، جہاں ان کی ملاقات جلال الدین رومی سے ہوئی۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے دوستی اور محبت کی وہ داستان جس نے ایلف شفق کو یہ کتاب لکھنے پر مجبور کیا۔ جلال الدین رومی کی تبدیلی کا سفر کہ کیسے وہ شمس تبریز سے متاثر ہوئے اور ان کی شاعری، واز، ہر بات میں صوفیزم چھلکنے لگا۔ رومی کی شمس سے دیوانگی، لیکن معاشرے اور خصوصاً رومی کے خاندان کی شمس سے نفرت۔ خدا پر یقین، اعتماد اور خدا کو جاننا کیسا ہوتا ہے، یہ جانا ایلف شفق نے اپنی زندگی گزارنے کے 40 سال کے بعد۔ اس طرح ایلف شفق کو اندازہ ہوا کہ اس کی زندگی کتنی بے ثمر گزری ہے۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ دائمی محبت کے بارے میں بالکل نہیں جانتی۔ کتاب پڑھنے کے دوران ایلف شفق کو اندازہ ہوا کہ کیسے رومی کے بیٹے علادین کی شمس تبریز سے نفرت زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ رومی کا بیٹا علادین شمس تبریز کے قتل کا منصوبہ بناتا ہے اور شمس تبریز کا قتل کر دیتا ہے۔ رومی کو شمس تبریز کا جسد خاکی کنویں سے ملتا ہے۔ یہ واقعات رومی کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں اور اس کی شاعری کو وہ درد اور گہرائی دیتے ہیں کہ آج تک رومی کی شاعری قابل ستائش ہے اور شہرت، عزت رومی کا مقدر بن گئی۔ یہی وہ واقعات ہیں جو مصنف ایلف شفق کو زندگی کو سمجھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایلف شفق سویٹ بلاسفہمی کے مصنف عزیز سے بات چیت کرتی ہے
जिसे कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर है। एलिफ शफक जिंदगी की पेचीदगियों और गहराइयों को किताब के मुसन्निफ अजीज से समझती है और परखती है। अपनी जिंदगी से मायूस मुसन्निफ की मौत एलिफ शफक को सफर पर मजबूर करती है। वो हॉलैंड जाती है और जहां वो 40 रूल्स ऑफ लव लिखती है, मोहब्बत के 40 कानून। एक ऐसा नावल लिखती है जिसके दुनिया की कई जुबानों में तर्जमे हो चुके हैं। कामयाबी एलिफ शफक के कदम चूमने लगी। ये सब कैसे हुआ? जब एलिफ शफक ने खुद को जाना, अपने अंदर एक छोटी सी खूबी को ढूंढा और उसकी खोज लगाई और उस खूबी को कामयाबी की सीढ़ी बनाया। कोई छोटा सा वाकया, कोई मामूली खूबी जो आपकी नजर से ओझल हो, वो आपको कैसे बदल सकती है, ये आप सीख सकते हैं 40 रूल्स ऑफ लव से, जिसमें आज से कई सदियां पहले कामयाबी और आज की मॉडर्न कामयाबी का सिरा एक ही है, और वो है खुद को जांचना, समझना और ऐसे लोगों को साथ रखना जो कि आपको आगे ले जाने में मददगार हो। अपने फैसले खुद करना और उस पर कायम रहना ही जिंदगी संवारता है। तो सोचिए, जानिए और ढूंढिए अपने अंदर की वो खूबी, चाहे वो छोटी ही हो। अगर उस खूबी को पनपने दिया जाए तो कामयाबी दूर नहीं। ये है कामयाबी का एक राज। अब अगली वीडियो में आपको बताएंगे एक और उसूल कि कैसे खुद को साबित करना है और दुनिया में अपना मुकाम बनाना है।